السلام علیکم ایوری ونس اگین میں آپ کا ہوسٹ مظہر اقبال اینڈ یو آر واچنگ دا ہاک۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جانیں گے، کس طرح فتح ہوئی اور کس نے فتح کی تھی، اور دوسرا یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر، یہ میری آخری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم یہ بھی مزید جانیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا مختصر خلاصہ یہ کیسے شروع ہوئی اور کتنے بر اعظموں میں پھیلی ہوئی اور اس کا رقبہ کتنا تھا، اس کا زوال کب شروع ہوا تھا، اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہودیوں نے فلسطین میں کس طرح زمینیں خریدی تھی اور کس طرح اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ یہ ویڈیو مختصر ہے لیکن انفارمیٹیو ہے، اور دوسرا یہ کہ کتنے اس میں بادشاہ گزرے ہیں، مطلب سلطنت عثمانیہ میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں اور کس ٹائم پیریڈ میں گزرے ہیں۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے قبل حسب معمول چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو without any delay۔ سو ویلکم بیک۔ دوستو پہلے بات کریں کہ خلافت عثمانیہ کے اوپر یہ کس طرح شروع ہوئی، کس طرح ختم ہوئی، ایک مختصر یہ ویڈیو ہے، اور پھر چلیں گے فتح قسطنطنیہ کے اوپر۔ دوستو پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف 4 خلافتیں تھیں۔ خلافت راشدہ پہلی تھی، اس کے بعد خلافت بنو امیہ آئی، اور تیسرا خلافت عباسیہ، اور چوتھی یہ خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کے اوپر یہ لاسٹ ٹاپک ہے، اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے خلافت عباسیہ کی طرف۔ دوستو خلافت عثمانیہ کچھ اس طرح شروع ہوئی۔ ایک خراسانی الاصل ترک قبیلہ ترکان غز اس کا نام تھا، سلیمان خان کی سرداری میں ہجرت کر کے آرمینیا میں آباد ہوا۔ سلجوقی سلطنت کے حکمران علاء الدین کی کباد پر اس کی پایہ تخت کونیا میں سن 621 ہجری میں چنگیز خان نے فوج کشی کی۔ سلیمان خان نے اپنے جاں باز بیٹے ارطغرل کی سپہ سالاری میں 444 جنگجوؤں کو مدد کے لیے روانہ کیا، بھیج دیا۔ ارطغرل نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس پہ خوش ہو کے سلجوقی سلطان نے ارطغرل کو انتہائی زرخیز علاقہ سغوت جاگیر میں دیا۔ علاء الدین کی کباد کی وفات کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین کیخور سلجوقی سن 634 ہجری میں تخت نشین ہوا، مطلب وہ کنگ بنا اپنے والد کی وفات کے بعد۔ سن 687 ہجری میں ارطغرل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھ دیا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد، مطلب جیسے ہی عثمان بڑا ہوا، سلطان غیاث الدین نے اپنی بیٹی کی شادی بھی عثمان خان سے کر دی۔ تاتاریوں کے حملے میں غیاث الدین جب مقتول ہو گیا، مطلب قتل ہو گیا، تو عثمان خان نے سن 1299 میں کونیا پر مسند نشین ہوا، مطلب وہ کنگ بن گیا، اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ مطلب جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کی بنیاد ارطغرل کے بیٹے عثمان خان کی وجہ سے پڑی، اور اسرائیل بن سلجوق کی اولاد کی جو سلطنت ہے 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی، اس کا چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ خلافت راشدہ، خلافت امیہ مطلب بنو امیہ، اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی یہ بڑی خلافت عثمانیہ تھی جو اس وقت پڑی، جو تقریباً 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کا حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16 سے 17 صدی تک یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں جنوب مشرق یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا، مطلب اس کے انڈر تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحد مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا جسے موجودہ یوکرین کہا جاتا ہے سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوانیا اور ولاجیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ زیر تبصرہ تاریخ سلطنت عثمانیہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی سلطنت عثمانیہ تھی۔ سلاطین جو کنگ تھے عثمانی کے مجموعی تعداد 37، مطلب 31 ٹوٹل کنگ ہیں سلطنت عثمانیہ کے، جو عثمان کے یک کے بعد دیگر آتے چلے گئے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، مطلب یورپ کو اس نے یہ فتح کیا تھا مراد اول نے، اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر قیصر فتح کر دیا۔ 1100 سال قائم باستینی سلطنت کا خاتمہ کر کے حدیث رسول اللہ کو پورا کیا۔ جو فتح قسطنطنیہ ہے وہ شروع کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح فتح ہوئی تھی قسطنطنیہ۔ دوستو قسطنطنیہ باستینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کم از کم 24 محاصرے ہوئے، مطلب 24 مرتبہ مختلف لوگ آئے
इसको मतलब फतह करने के लिए कुस्तुनतुनिया को। इन महासरों में से 2 मरतबा कुस्तुनतुनिया बैरूनी अफवाज के हाथों फतह हुआ और एक मरतबा 1204 में चौथी सुलेबी जंग के दौरान यूरोप के मसीहों ने इसकी ईंट से ईंट बजाई और दूसरी मरतबा 1453 में सुल्तानत मोहम्मद फातेह की ज़ेर क़यादत उस्मानी अफवाज ने इसे फतह किया। दोस्तों कदीम बाज़ीनी सुल्तानत के तमाम एशियाई ममालिक पर उस्मानी काबिज़ हो गए थे, लिहाजा यूरोप में भी सिर्फ कुस्तुनतुनिया और उसके मज़ाफ़ात मतलब इसके साथ वाले इलाके शामिल होना बाकी थे। सुल्तानत उस्मानिया कुस्तुनतुनिया की फतह के बगैर अधूरी थी। एक उर्बान नामी तोप खाने का एक आदमी महर था, वो भागकर सुल्तानत उस्मानिया के इलाकों में चला आया। उसने सुल्तान को एक बेहतरीन तोप बनाकर दी जिसकी संगी गोलों का कदर 2.5 फुट था। 26 रबीउल अव्वल 857 के मुताबिक 6 अप्रैल 1453 को जबरदस्त मुहासरे का आगाज कर दिया गया। मुसलसल मेहनतों जानबूझ के बाद 29 मई और 1453 20 जमात अव्वल को बिलाखिर कुस्तुनतुनिया फतह याब हुआ। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरा बाब शुरू हो गया। एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानब उस्मानी सुल्तनत ने अपना नुक्ता अरूज छू लिया और अगली 4 सदियों तक 3 बरआज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। दोस्तों 1453 ही वही साल है जिसे कुरून वुस्ता मिडल एजेस का इख्तिताम हुआ और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संग मेल भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोला बारूदी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। दोस्तों सुल्तानत उस्मानिया का दायरा दिन ब दिन बढ़ता चला गया और उसका सुल्तानत उस्मानिया का जो कैपिटल था वो कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल था। मिस्र, उर्दन, इराक, शाम और हिजाज मुकद्दस के अलावा अक्सर अरबी के जो इलाके थे वो खिलाफत उस्मानिया के अंडर थे। फ़लस्तीन भी इसकी रियासत थी, शहर बैतुल मुकद्दस भी इसके शहरों में मौजूद था। बरतानवी इस्तामारों और सहूनियों ने इसराइल रियासत के क़याम, यहूदियों की आबादकारी और मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए आलमी प्लान तैयार किया और सुल्तानत उस्मान के बाहमी इख्तलाफ, गैर मुल्की कर्जों के गैर मामूली बोझ, माली बदगुमानियों और इतदालियों के रिवाज, दरबारी गुलाम गर्दिशों और साजिशों की वजह से अंदरूनी तौर पर खोखला और माली तौर पर खस्ता हाल हो चुकी थी। सहूनियों के वफद सुल्तान अब्दुल हमीद के पास एक दो नहीं बल्कि मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ औकात में 3 बार आया और फ़लस्तीन में आबाद होने, तालीमी इदारे खोलने ओपन करने और आखिरी मुलाकात में दुगनी चुगनी कीमत के उस फ़लस्तीन की रकबा अराजी खरीदने या सारा मुल्क कर्जा उतारने के लिए मिलियनों की रकम पेश की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद जुर्रत, हिम्मत, गैरत, इस्लामी और दोनों दूर अंदेशी के सबब इन यहूद आबादकारी जैसे मकरू आलमी सहूनी अज़ाइम से वाकिफ था, इसलिए उन्होंने इसकी इजाज़त ना दी और उनके ज़माने में यहूदी एजेंडे की तकमील ना हो सकी, जिसके बाद ही उनकी खिलाफत के खिलाफ सियासी तहरीक की आबियारी की जाने लगी, गरोह होने लगी और अवाम को खिलाफत के खिलाफ उकसाने की साजिशें की जाने लगी। दोस्तों सहूनियों ने मुख्तलिफ अरब ग्रुपों में असबियत उभारने के लिए नजद पर सदियों से हुक्मरानी करने वाले आले सऊद और तुर्कों की तरफ से मुतय्यन करदा मक्का का वाली हुसैन बिन अली शरीफ मक्का को सलातीन उस्मानी से अलहदगी और बगावत पे उठाया। मैं अपनी पिछली वीडियो में इसके ऊपर टोटल बाब बांध चुका हूँ और 15 मिनट की एक वीडियो में मुकम्मल बता चुका हूँ कि किस तरह शरीफ हुसैन मक्का और लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने इसके मतलब बगावत शुरू की थी खिलाफत के मतलब खिलाफत उस्मानी के खिलाफ। तो शरीफ मक्का को तुर्कों से बगावत करने और उसके अफवाज को हिजाज से निकाल कर बाहर करने के और हिजाज के अमीर और मोमिनीन बनने का ख्वाब दिखाया गया, जबकि आले सऊद को नजद के अलावा दीगर इलाकों में हुकूमत की लालच दे दी गई थी। दोस्तों शरीफ मक्का ने 1817 मतलब 1817 में खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जब दोनों ग्रुपों की बगावत से अरब दुनिया खिलाफत उस्मानिया के दायरे से बाहर हो गई, तो अब बरतानिया ने 1924 में सऊद के बेटे अब्दुल अजीज को नजद के साथ हिजाज का इलाका दे दिया और सऊद हुकूमत कायम हो गई और शरीफ मक्का के एक बेटे को इराक जिसका नाम फैसल था और दूसरे को उर्दन दे दिया गया जिसका नाम अब्दुल्ला था। और इस तरह खिलाफत उस्मानिया के डूबते सूरज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा देवबंद ने हिंदुस्तान में बेमिसाल सही की मतलब मदद की कोशिशें शुरू की। इसके लिए हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई। नजदियों की हुकूमत की तायद सल्फियों की तरफ से हुई, जबकि अहमद रजा खान बरेलवी ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ शरीफ मक्का के फतवे पे दस्तखत और तायद की। दोस्तों 1 नवंबर 1922 मतलब 1922 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्तामारी ताकतों की ईमा पर
ترک کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی اور اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمان سلطان محمد وحید الدین شمس کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبدالحمید افندی کو آخری علامتی عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی حکومت اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاتürk کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیا اسلام رحمت عظمی اور خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی، اور تب سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مسلم امت اس دن سے محروم ہے اور یتیم بن گئی تھی جب سلطنت عثمانیہ کا سورج ڈوب گیا تھا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈے تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین اور لبادہ میں پیش کر دیا گیا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کے شیرازہ بکھیرنے کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے مسلوم پروگرام کے ذریعے، ایک منظم پروگرام کے ذریعے یہودی نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطین عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کی اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں آ کر یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دے کر بڑے بڑے علماء کرام کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی جاری کیا، جو ان کی کتاب بواد النوادر میں موجود ہے، مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہود فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانیہ گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے سارے سازش تانے بانے کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد الاقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ ناپاک تسلط قبضہ کار فرما تھا۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور گروہی عصبتوں نے صہیونیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا اور یوں سلطنت خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ ٹوٹ گیا اور مسلم امت اس دن سے یتیم ہو گئی۔ اور آخر میں پھر میں ایک بار یہ کہتا چلوں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر یہ لاسٹ ویڈیو تھی، آخری ویڈیو تھی، اس کے بعد ہم سلطنت عباسیہ کو شروع کریں گے۔ حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔